बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। इमरान खान साहब ने नया पैंतरा खेल दिया है, बल्कि पैंतरा खेला है या फिर एक यू टर्न लिया है। मामला क्या है और कहाँ यू टर्न लिया है, और इसके साथ साथ बात करेंगे मियां नवाज शरीफ के प्लान में जिसमें टेक्निकल चेंजिंग आ रही हैं। वो टेक्निकल चेंजिंग क्या है, क्या मियां नवाज शरीफ 21 को आ रहे हैं या ये मामला कुछ तखीर का शिकार होने जा रहा है। और एक और हमने आपसे एक और खबर भी डिस्कस करनी है, और वो है जनाब एक और रहनुमा है जो कह रहा है कि सदाकत अब्बासी और उस्मान डार जैसा प्रोग्राम वो भी कर सकते हैं। तो कौन सा बंदा ये बातें कर रहा है। तो जनाब वीलॉग के आगाज में सबसे पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस जो हैं वो इन टाइम पे मिले, और इसके साथ साथ तमाम वीडियोस को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। तो जनाब वीलॉग के आगाज में सबसे पहले इमरान खान के हवाले से बात करते हैं। इमरान खान साहब चूंकि अडयाला जेल में कैद हैं और उनसे मुलाकातों का सिलसिला चलता रहता है। आज उनसे उनके वकला और डॉक्टर्स ने मुलाकात की है, और इमरान खान का काफ़ी जो मिजाज है वो चिड़चिड़ा हो चुका था। गुज़िश्ता जो मुलाकात की खबरें बाहर आईं, और गुज़िश्ता दिनों साइफर साजिश केस की हेयरिंग के दौरान भी उनका रवैया जो है वो काफ़ी बदला बदला सा और काफ़ी तनाव का शिकार थे। और उसकी दो तीन वजूहात हैं। एक वजह तो ये भी है कि जी वो अपना मतलब उनकी मर्जी की वहाँ पे सहूलियात नहीं है, वो सहूलियात नहीं है जो उनको अटक में मिल रही थी। यानी कि अभी तक यहाँ पे सबसे बड़ा जो उनको मसला दिखाई दे रहा है वो मेरा ख्याल खाना है। चूँकि अपना क्या नाम है इसका, मटन के बगैर खान साहब का गुजारा नहीं, और वहाँ पे मटन खान साहब को उनकी मर्जी के मुताबिक उतनी मिकदार में नहीं मिल रहा जितना वो चाहते हैं। और इसके साथ साथ ज़ाहिर है वो अब खाना प्रॉपर नहीं है, तो वाक के लिए जगह नहीं थी। खैर वाक के लिए जगह के लिए तो उनको जनाब वो दीवार ही गिरा दी गई ना, तो अब उनको वहाँ पे स्पेस वगैरह का मसला हल कर दिया गया है। अब देखें और भी अगर कोई ख्वाहिशात इनकी होंगी तो वो कैसे कैसे पूरी की जाती हैं। कहीं ऐसा ही ना हो कि जनाब मसूद फरमा दें कि जी पूरी अडयाला जेल खाली कराओ तो फिर ही मैं इतने जड़ा नस दौड़ करनी है। तो चलो जो होगा फिर देखा जाएगा। लेकिन आज इनके साथ जो मुलाकात हुई है उसमें जनाब इनके वकला साहिबान भी शरीक हुए हैं, और डॉक्टर साहब ने भी इनके जो ज़ाती मालिज हैं उस्मान यूसुफ साहब, उन्होंने मुलाकात भी की है, इनका मुआयना भी किया है। और उनके मुताबिक बज़ाहिर वो ठीक हैं, कमज़ोर हुए हैं लेकिन ठीक हैं। लेकिन देखें अब उसके बाद वो क्या रिपोर्ट जारी करते हैं। अगर वो कोई बयान जारी करें उसमें क्या कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ वालों को का कोई दीन मान नहीं है। ये कह सकते हैं कि जनाब इमरान खान साहब को स्लो पॉइजन किया जा रहा है, इमरान खान साहब को खाने में जो है वो मुनासिब मिकदार नहीं दी जा रही, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ज़राए का ये कहना है कि उनकी सेहत पर इत्मीनान का इजहार किया है। दूसरी तरफ जनाब जिन वकला टीम ने इनसे मुलाकात की है उनमें अली जफ़र साहब भी शामिल थे, और आज अली जफ़र साहब ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत भी की है, और ये बड़ी अहम बातचीत है। अच्छा, इस बातचीत में चूंकि वो इमरान खान को कोड करके चीज़ें बता रहे हैं कि जी खान साहब क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, या उनकी राय क्या है। तो एक तो जनाब उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। उन्होंने पैगाम दिया कि मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है और मुल्क को इस वक्त मकबूल रहनुमा की ज़रूरत है। मकबूल लीडरशिप सिर्फ इंतखाबात के जरिए आ सकती है। ये इमरान खान के हवाले से वो कह रहे हैं, और ये बात दुरुस्त है कि इंतखाबात ही जमहूरियत में जो है वो फैसला साजी का एक जरिया है, और अवाम अपनी राय के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक अपने लीडर का इंतखाब करते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फिर कोई प्रोजेक्ट इमरान की तरह का जो है वो उसकी मोहब्बत में मुब्तला बरबसरे वो इक़्तिदार या इक़्तिदार पर काबिज लोग जो हैं वो मैनेज ना कर रहे हों, इंजीनियरिंग ना कर रहे हों तो फिर है। लेकिन जब इंजीनियरिंग की जाएगी तो फिर अवाम की राय को भी जो है वो उस तरह से उसका एहतराम नहीं हो पाता जिस तरह के होना चाहिए। तो खैर आगे चलते हैं। तो जनाब बैरिस्टर अली जफ़र साहब के मुताबिक चेयरमैन PTI ने कहा है कि 90 दिन में इंतखाबात से मुतल्लिक पटिशन को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। चूँकि उनकी पटिशन है वो अभी तक नहीं लगी, तो इसके साथ साथ वो कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों और सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में हों। उन्होंने कहा मकबूल लीडर ही सर्जिकल ऑपरेशन के जरिए मुईशत ठीक कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में एक बड़ा तजाद जो है वो नज़र आ रहा है। अभी चंद रोज़ कबल जब साइफर साजिश केस की समाअत हो रही थी तो उस वक्त जज के सामने, खुसूसी अदालत के जज के सामने इमरान खान कह रहे थे कि मुझे तो निज़ाम अदल पर ही एतमाद नहीं रहा, और वो बड़े चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा कर रहे थे, काफ़ी तनाव का शिकार थे, गुस्से का इजहार कर रहे थे। और आज वही इमरान खान, ये अली जफ़र इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, वही इमरान खान ये कह रहा है कि आइंदा इंतखाबात अदलिया यानी कि काजी फायज ईसा साहब की सुपरविजन में करवाया जाए। ये वही काजी फायज ईसा साहब हैं जिनको घर भेजने के लिए एक नाम नेहाद झूठा मन घड़त रेफरेंस इमरान खान साहब की हुकूमत में दायर किया गया था, और पूरी कोशिश की गई कि काजी फायज ईसा साहब को या तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए चलता किया जाए
یا ان کو اس قدر سکینڈلائز کر دیا جائے کہ یہ از خود اس عہدے سے مستعفی ہو جائیں، یعنی کہ سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے استعفیٰ دے جائیں اور یہ پاکستان کے چیف جسٹس نہ بن سکیں۔ ان کو اذیت پہنچانے کے لیے ان کی اہلیہ محترمہ سرینا عیسیٰ کے خلاف بھی ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کیا، ان کو نوٹس جاری کیے، ان کو عدالتوں میں بلایا گیا، ججز نے ان کے حوالے سے ریمارکس پاس کیے، ایون کہ اتنے سخت ریمارکس اور اس اذیت سے گزرتے ہوئے سرینا عیسیٰ صاحبہ جو ہے وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں، اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا، لیکن اس وقت عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کو کوئی خیال نہیں تھا آئین اور قانون کا، کسی ضابطے کا، کسی رول کا، ٹھیک ہے۔ اس وقت تو ایک ہی وہ کیا کہتے ہیں دماغ پہ سوار تھی چیز کہ جی قاضی فائز عیسیٰ کو روکنا ہے، اور جب جناب بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ ہو اور ایسا منظر بن جائے کہ اس وقت اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جائیں یا کوئی اور چیف جسٹس ہو جو ان کی مرضی کے مطابق کام کر سکے، تو خیر آج ان کو وہی قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ان کے لیے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ وہ ہے جو پاکستان میں شفاف انتخابات کرا سکتا ہے، لیکن عمران خان وہ شخصیت ہے کہ ان کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یہ ہر وقت اپنا موقف بدلتے رہتے ہیں، اگر آج کسی کی حمایت کرتے ہیں تو کل اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، ایون کہ یہ جس شخص کی انگلی پکڑ کے آگے جاتے ہیں بعد میں وہ اس انگلی کو بھی چھوڑتے ہیں اور اس شخص کو دھکا بھی دیتے ہیں، جس کی تازہ مثال صاحب کے سامنے جنرل باجوہ صاحب ہیں جنہوں نے ان کے لیے بہت کچھ کیا، اور باقی فیاض حمید صاحب بھی آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اور چلیں جی آگے بھی چلتے ہیں، علی ظفر صاحب نے عمران خان کے حوالے سے جو اور باتیں بھی کی ہیں، علی ظفر صاحب نے مزید میڈیا کو یہ بتایا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے سے بھی مطمئن ہیں کہ ماضی سے کیس نہیں کھلیں گے، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تو الیکشن نہیں کرائے، اب ساری نظریں سپریم کورٹ پر ہیں، انہوں نے کہا اپیل کا حق ہونا چاہیے، یہ درست فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اپیل کا حق روکنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، پٹیشنیں دائر کی، بندیال صاحب نے محبت میں ان کی وہ اسٹے آرڈر بھی جاری کر دیا، اور اب جب فیصلہ ہو چکا ہے تو اب عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کریڈٹ لینے کے لیے جو ہے وہ آگے آگے دکھائی دے رہی ہے، مطلب بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے۔ خیر لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب انہوں نے اپنی پالیسی بدل لی ہے، کل تک یہ جس کا راستہ روکنا چاہ رہے تھے آج ان کے لیے جو ہے وہ سرے خم تسلیم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ان کے لیے وہ کیا کہتے ہیں نگاہیں بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم تو آپ کے بڑے تابع دار ہیں، وہ چاہے چیف جسٹس ہو یا چیف آف آرمی سٹاف ہو، یہ سب کو اب یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جناب ساڈا تو تہاڈا مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ تو ہیں ہی بہت اچھے، ہم نے تو ہمیشہ آپ کی بات کی ہے، لیکن ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں، آپ سے بڑے مخلص ہیں، آپ تو بڑے محب وطن بھی ہیں، ہمارا پھڈا تو کسی اور کے ساتھ ہے، لیکن سب کو پتا ہے کہ آپ نے کن کن کے خلاف یہ پھڈے بازی کی تھی۔ اور جناب اب عمران خان صاحب نے یہ اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا جو ہماری خواتین قید ہیں ان کے خلاف جو کیسز ہیں اس میں ان کی قانونی مدد کی جائے، اپنی ان ٹیمز کو کہا ہے کہ اس میں پیش ہوں، لیکن عمران خان صاحب کی جو باتیں سامنے آئی ہیں یہ اس چیز کو عیاں کرتی ہیں کہ جی خان صاحب نے آج ایک بار پھر یا نیا پینترا کھیلا ہے یا پھر وہ نیا یو ٹرن لے ہیں، اب دیکھیں کیا صورتحال کی ہے یا کس طرف معاملات کو جاتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں جناب علی میاں نواز شریف کا جو پلان ہے واپسی کا، اس میں جو ٹیکنیکل چینج آنے جا رہا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ تحریک مسلم لیگ نون کے اہم رہنما عرفان صدیقی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میاں نواز شریف کی واپسی تو طے ہے، 21 اکتوبر کو وہ واپس آ رہے ہیں، لیکن ان کا جو جہاز ہے 21 اکتوبر کو جہاز ہے، اس کے ساتھ یہ چھوٹی سی پرواز جو ہے اس کا پیوند بھی لگ سکتا ہے۔ اب یہ پیوند کیا ہونا چاہیے؟ اب اس میں کچھ لوگ سوچ رہے ہیں یار یہ جہاز کے ساتھ چھوٹا جہاز کیسے اٹیچ کر دیا جائے گا، یا اس جہاز میں کون ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو جناب اب اس کی جو چیزیں وہ کھلنا شروع ہوئی ہیں نا، تو یہ کہا یہ جا رہا ہے، ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ شاید کوئی ٹیکنیکل لینڈنگ کی جا سکتی ہے۔ ٹیکنیکل لینڈنگ سے مراد یہ ہے کہ ان کا پلان ہے وہ دبئی سے لاہور آئیں گے اور لاہور میں انہوں نے جلسہ کرنا ہے، لیکن یہ مشروط ہیں چیزیں اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ سے ان کو جو عبوری ریلیف ہے، یعنی کہ اگر ان کو راہداری ضمانت مل جاتی ہے، ان کو ایک بیل جو ہے وہ حفاظتی بیل مل جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں وہ لاہور آئیں گے اور لاہور میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ لیکن اگر ان کو بیل نہیں ملتی، ان کی اگر اپیل جاتی ہے وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، تو پھر شاید میاں نواز شریف کو جلسہ گاہ تک جانے کی اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ پھر نگران حکومت اور موجودہ انتظامیہ اس بات کی پابند ہوگی کہ میاں نواز شریف
جو کہ سزا یافتہ ہیں، ظاہر وہ ان کو سزا ہو چکی ہے، جب تک کہ عدالت اس پر فیصلہ نہ کر دے تو ان کو گرفتار کرنا پھر لازم ہوگا۔ تو اگر وہ ایسی صورت میں لاہور آتے ہیں کہ جب ان کی ضمانت منظور نہ ہو تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ ٹیکنیکل لینڈنگ اسلام آباد میں کی جا سکتی ہے تاکہ وہاں پہ وہ عدالت کے سامنے پیش بھی ہو جائیں، وہاں سے ان کو ریلیف مل جائے تو پھر وہاں سے وہ واپس لاہور تشریف لا سکتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اپنے اسی شیڈول کے مطابق جو ہے اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ میاں نواز شریف اس حوالے سے اور ان کی قانونی ٹیم اس حوالے سے کافی مطمئن ہے اور ہوپفل ہے کہ ان کو کم از کم 2 دن کی حفاظتی ضمانت مل جائے گی اور میاں نواز شریف اپنی واپسی کے بعد 2 دن کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں 2 دن کی ضمانت ملتی ہے یا اس دن ان کو جو ہے وہاں پہ ٹیکنیکل لینڈنگ کرنا پڑتی ہے، لیکن آنے والے جو اگلے چند روز ہیں اس میں یہ ساری حقیقتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اور جناب آخر میں ہم نے بات کرنی ہے کہ صداقت عباسی اور عثمان ڈار کے آپ نے انٹرویوز دیکھے ہیں اور ان کا کافی چرچا ہے۔ تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ جناب یہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، یہ لوگ پہلے سے گرفتار تھے، ان پہ دباؤ ڈالا گیا ہے، خیر لیکن انٹرویو بھی آئے ہیں اور اس انٹرویو میں انہوں نے عمران خان، بشرا بی بی کی جو اصل میں ساری سازشیں ہیں ان کو نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ اس حوالے سے ٹھوس شواہد بھی سامنے رکھے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج جناب اسد عمر صاحب بھی اسلام آباد میں میڈیا کے ہتھے چڑھے ہیں، ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے کل کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کافی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ ایک تو اس فیصلے پر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی بہت اچھا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، اور جب ان سے پوچھا گیا جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کو واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو نواز شریف صاحب بھی بتا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے سوال اٹھایا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب بڑے خوش ہیں۔ اب یہ طنز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف کا راستہ شہباز شریف نے روکا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کہ نواز شریف جو ہے وہ مطلب وزیر اعظم ہاؤس تک نہ پہنچ سکیں اور ان کا نمبر ہی لگا رہے۔ خیر یہ بات ہے۔ دوسرا جناب یہاں پہ صحافیوں نے ان سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ عثمان ڈار اور صداقت عباسی کی طرح کیا آپ بھی پروگرام میں جائیں گے، تو جناب انہوں نے بڑا فی البدیہہ اس پہ بول دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب اگر مجھے کوئی ایسا کام کرنا ہوتا تو کر چکا ہوتا، یعنی کہ وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ درست کہا ہے، اور اگر میں نے یہ کام کرنا ہوتا یا مجھے کہا جاتا یا کچھ صورتحال ہوتی تو میں بھی یہ کام کر چکا ہوتا، یعنی کہ وہ بھی اس پہ گواہی دے چکے ہوتے۔ لیکن آنے والے وقت میں ممکن ہے کہ آپ کو کسی سنگین مقدمے میں اسد عمر صاحب بھی گواہی دیتے ہوئے دکھائی دیں، اور اگر یہ بھی خبر ہے اگر یہ گواہی نہیں نہ دیں گے تو پھر ایک اور سنگین مقدمہ ہے جس میں یہ خود بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔